جیسے یزید کی بیٹی دربار میں داخل ہوئی نا، جو بے غیرت 9 گھنٹوں سے علی کی بیٹیوں کے سامنے ناچ رہے تھے، انہوں نے یزید کی بیٹی کو دیکھ کے آنکھیں بند کی، اور فرشتے آپ کی منت کریں گے کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، آپ حسین کے عزادار ہو جی، آپ کی ٹکٹ ہے، اوپر علی کے دستخط ہیں، اور جنت چلو۔ اور آپ کہیں گے ابھی ہم نے آرام سے جانا ہے۔ پھر فرشتے آپ سے کہیں گے وہ تو جلدی جا یا آرام سے جا، پر تیرے انتظار میں محمد کی بیٹی کھڑی ہے۔ اللہ میں زہر پر اپنے بیٹے قربان کر دوں، جتنا یہ سوچا ہی نہ تھا جو آپ کو سنا دیا ہے۔ یہ آج کی جو مجلس ہے یہ میری سوچ کے بغیر پڑھی گئی ہے، جو میں نے پڑھنا چاہتا تھا وہ میں پڑھ ہی نہ سکا۔ یہ پتہ نہیں کس ہستی نے کچھ چاہا ہے اور آپ تک یہ میسج اور پیغام آپ کی مدد سے پہنچ گئے ہیں۔ حقیقت میں تو یہی ہے کہ جو ہے آپ نے کی ہے۔ وہ جو شام سے تھکی ہوئی بیٹی علی کی آتی ہے نا، اللہ کی قسم وہ جعفر کو سننے نہیں آئی، اس مخدومہ نے مجھے سن کے کیا کرنا ہے، وہ خود عالم ہے غیر معلمہ ہے، تو پھر کیوں تیرے خوشاب میں تشریف لاتی ہے، تیری ہے سننے آئی ہے۔ جو گھر آرام چھوڑ کے آ گئے ہو تو اس بی بی کے لیے ایک دفعہ بلند ہے کر دینا۔ اور آج جس سیدہ کی غربت اور مظلومیت پڑھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وہ تو یا اللہ کرے میں مر جاؤں یا خدا کرے کہ ہر جوان کی ہے نکل جائے۔ بزرگ ہے نامی کرن دے خیر، بزرگ سے چپ کر کے دعائیں تو دیمن دے خیر ہوں دیئے۔ مجھے اللہ کی قسم ہے جملہ یہی ہے، اگر چھری بن گئی تو، اور مومن کے جگر سے ہے نکل آئی، کہ میں نے جتنی کتابیں مصائب کی پڑھی ہیں اس میں درد اسی جملے میں مجھے ملا ہے کہ اس پاک گھر میں جتنیاں لاڈلیاں بیٹیاں تھیں نا، انہیں مسلمانوں نے مارا بہت۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، تواڈے ہتھاں تو میں قربان ہو جاواں جڑے باواں کھلار کھلار کے بین پہ کر دے ہو۔ ان ہاتھوں پہ میں جعفر اپنے بیٹے قربان کر دوں جو سینے کی زینت بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ سب سے بڑی لاڈلی تھی خود حسین کی پاک اماں، ہائے کرنا تو اونچی کرنا ورنہ احسان نہ کرنا۔ پتہ ہے کتنی زخمی تھی میری مخدومہ، میں غربت سیدہ کا زخم پڑھوں تو آپ مجھے مار دیں گے، میں امتی ذاکر ہوں، میرے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ میں سیدہ کے زخم پڑھ سکوں، اشارہ کر سکتا ہوں، اگر ہے نکل جائے یا نہ نکلے یہ آپ کا نصیب ہے۔ اتنی زخمی تھی حسن کی پاک اماں کہ علی نے بطول کو 7 چادروں کا کفن دیا تھا، پھر بھی سیدہ کے پہلو سے واہ 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 واہ۔ ادھر والوں کو میں سمجھا ہی نہیں سکا ہوں، اللہ کرے جو ہاتھ سروں تک چلے گئے ہیں۔ سب سے بڑی لاڈلی، اتنی زخمی، سب سے بڑی لاڈلی تھی شام والی بی بی مخدومہ ملکہ شام، پھر میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی زخمی تھی حسن کی پاک بہن۔ اگر ہے کرو تو سید ضرور ہے کرنا، بانیان بھی سادات ہیں۔ منحال نے تیرے چوتھے مولا سے پوچھا، مولا میں پوچھ سکتا ہوں اتنا جو خون روتے ہو اور ہر وقت کہتے ہو میری اماں ڈھیر زخمی ہے، مولا کتنا زخمی ہے میری مخدومہ؟ خون آنکھیں نہیں پر نالا بن گیا۔ فرماتے منحال بس ایک سوال کا جواب دے، بندے کے سونے کے فطرت کے اعتبار سے طریقے کتنے ہیں؟ کہتے مولا 3، یا بندہ سیدھا سوتا ہے، یا دائیں پہلو پہ، یا بائیں پہلو پہ، مجھے معافی دینا۔ فرماتے اتنا مارا ہے بغیر تو نے، میری ماں ان 3 طریقوں سے سو نہیں سکتی، ساری ساری رات پیشانی دیوار سے لگا کے ماتم کر کے کہتی رہتی ہے حسین نہیں بھولتا، جہندہ ہاتھ آزاد ہے ایک باری ہولے ہولے جوانے تو سر تے مارا جا، تاکہ تیرے اور میرے ماتم کی گواہ بن جائے شام کی تھکی ہوئی بی بی۔ حوصلہ 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 حوصلہ، تھک گئے ہوگے، اب کیا کریں؟ فضائل بھی پڑھنا ہوتا ہے، میرا حصہ بھی وہی ہے، مصائب بھی حصہ ہے۔ وہ سیدہ نے آپ کو خیرات دینی ہے، میرا کمال نہیں ہے، جس کو مل جائے خیرات وہ ہے کرے، جسے نہ ملے وہ مانگ لے۔ اور جس بی بی کا مجاہد سادات نے حکم دیا ہے حسین کے سینے کا تعویذ، اللہ اکبر، تسی خود عزادار ہو، 4 شوال باغ آلے کروڑ بھائی جان بہت بڑی مولد صفحے ماتم دے اہتمام کردن الطاف خان صاحب، تسی سارے عزادار بیٹھو، خوش آپ دے بڑے بڑے سردار تشریف فرماؤ۔ پتہ نہیں کیا مقام رکھتی ہے یہ شام کی 4 سال والی بی بی،
کہ حسین علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیوں کی موجودگی میں، یعنی جناب فاطمہ کبریٰ اور جناب صغریٰ کی موجودگی میں اللہ سے دعا مانگتا تھا، مجھے سکینہ عطا کر۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنا سوچا نہ تھا جتنی بی بی آپ پہ راضی ہو رہی ہے سرکار۔ اللہ کی قسم میں خوشامد نہیں کر رہا، خوشامد جھوٹ ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے جو آپ کو بی بی نے خیرات عطا کر دی ہے۔ اللہ نے حسین کی دعا قبول فرمائی، نماز شب میں دعا مانگتے تھے، میرا بیٹا، بیٹی عطا کی۔ حسین نے نام فاطمہ رکھا، کیونکہ حسین کی ہر بیٹی کا نام اپنی اماں کے نام پہ رکھا ہے، ہر بیٹے کا نام اپنے بابا کے نام پہ رکھا ہے۔ اور حسین مولا کا فرمان ہے، اللہ مجھے 1000 بیٹے دیتا میں 1000 کا نام علی رکھتا، اللہ مجھے 1000 بیٹی دیتا میں اپنی اماں کے نام پہ رکھتا۔ اللہ نے حسین پر القا کیا، فہاتفا بہاتفن، ہاتف غیبی سے آواز آئی، حسین جی مالک، تو نے نام فاطمہ رکھا، تیری اور میری مرضی ایک ہے، لیکن ایک نام اضافہ کر۔ مالک حکم، اللہ کہتے ہیں میری جنت میں ایک ہوا چلتی ہے جس سے انبیاء، مرسلین، شہداء، صدیقین کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس ہوا کا نام ہے سکینہ۔ تیری بیٹی کے اندر میں نے جنت کی حسین خوشبو رکھی ہے۔ واہ 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 واہ، مر جاؤں گا میں۔ جس انداز سے آپ شروع ہو گئے مجھے لگ رہا ہے کہ بی بی خیریت کرے آپ کی، مجھے لگ رہا ہے کہ گریے میں اضافہ ہوگا، آپ کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس نے خیرات دینی تھی اس نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ فاطمہ سکینہ نام ہے۔ مجھے ممبر کے سامنے ہاتھ باندھ کے میرا دل کرتا ہے میں تارے پیرا تے ہاتھ رکھ کے جملہ آکھاں گل بڑی وڈی ہے، یا پڑھے کوئی اور تو میں ماتم کراں۔ یہ واحد شہزادی ہے آل محمد کے گھر میں جسے ننہیال نے بھی اور ددھیال نے بھی زمین پہ کھڑا نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر، جسے سمجھ آ گئی ہے اس کی ہے نکل گئی ہے، چونکہ ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی میری پاک مخدومہ سے، جو اللہ نے کہا اس کا نام سکینہ رکھو۔ اگر عباس مولا نے اٹھایا ہوا ہے تو باقی ہاشمی جوان انتظار میں کھڑے ہیں، عباس اتارے تو اکبر کہتے ہیں میں اٹھا لوں، اکبر نے اٹھایا ہوا تو پھر قاسم انتظار میں کھڑا ہے، اگر حسین نے اٹھایا ہوا ہے تو زینب عالیہ انتظار میں ہے، حسین اتارے تو میں سکینہ کو اٹھا لوں، کیونکہ خوشبو آتی رہتی تھی۔ بی بی کوئی بھیج فرشتے جو اس مخدومہ کی غربت پہ ہمارے ساتھ مل کے اونچی ہے کریں۔ اگر بی بی کبھی ننہیال گئی تو وہاں بھی یہی حالت ہے، کوئی زمین پہ کھڑا دل ہی نہیں کرتا تھا کسی کا اپنے سے جدا کرنے کو، حسین سینے سے نہیں ہٹاتے تھے۔ عباس نے کبھی اٹھایا ہوا یعنی زمین پہ چلنے نہیں دیا۔ اللہ کرے مرے جعفر رضا، جس بی بی کو آل محمد نے زمین پہ کھڑے نہیں ہونے دیا، کربلا سے شام تک اس شمر حرامی نے اسی بی بی کو زیادہ پیدل چلایا، کبھی گھوڑوں کے ساتھ۔ یا حسین یا حسین، عزاداران حسین سلامت رہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ اس ہائے کا جزا امام زمان علیہ السلام آپ کو میرا بچوں عطا کریں گے۔ جو بزرگ ہائے کر رہے ہو جناب حسین آپ کے حالات پہ رحم فرمائے۔ جو کوئی خاص کرم والا ذکر ہو رہا ہے، جو قبولیت اور روحانیت ہو رہی ہے، او میں صدقے ہو جاواں۔ اللہ اکبر، ہو گیا، کہو تو یہیں بس کر دیں، اگلی منزل پھر مشکل ہوتی جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا دل کی ریشم اور نازک تاروں کو تکلیف پہنچے۔ نماز شب میں حسین مانگر تھا نا، اگر ہے کا دل کر گیا تو ایک دفعہ بلند کر لیتے ہیں۔ نماز شب میں حسین اللہ سے کہتے تھے مجھے بیٹی عطا کر، اور یہ واحد شہزادی ہے جو ہے 4 سال کی، اور آپ کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہو، اس مخدومہ کی نماز شب قضا نہیں ہے کرنی چاہیے تھی۔ حسین کی اس بیٹی کی کوئی نماز شب قضا نہیں ہے۔ اب یہاں پر چھری لے آؤ مجھے مار دو، ورنہ بزرگ آج میں تکلیف دے رہا ہوں، میں بچوں کو بات سمجھا نہیں سکوں گا۔ چٹی داڑھی والے بزرگاں دی میں پیرا جات رکھ کے تو میں سمجھانا، اللہ کرے بزرگاں دی ہے نکلے تے بچے بھی ہے کر دیں گے۔
جس طرح حسین نماز شب میں اللہ سے یہی بیٹی مانگتا رہا، 11 محرم سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سانس کی نماز شب تک پورا 1 سال یہی بچی اللہ سے کہتی رہی، میرا اللہ مجھے بابا ملا دے، میرا اللہ میں بابا سے ڈھیر اداس ہوں، اس ہے پر میں اپنے بیٹے قربان کر دوں، جس نے اونچی آواز میں نکالی، کنجوسی سے ہے نہ کر حسین کی یتیم بیٹی کی غربت، یا حسین۔ ختم ہوتی جا رہی ہے میری گفتگو، کیونکہ تھکانا مقصد نہیں ہوتا، مقصد ایک لفظ کہنا ہوتا ہے، اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ پر بی بی نے کرم کر دیا ہے۔ علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم جن کا لقب ہے، جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ذاکرین عظام شہادت پڑھتے ہیں تو اسی سید کا نام لیتے ہیں، لیکن وہ لیتے ہیں شیخ مہدی، یہ شیخ نہیں ہے، یہ سید ہے، سید محمد مہدی بحر العلوم۔ وہ کہتے ہیں خواب میں مجھے حسین کی زیارت ہوئی، کوئی ایک بندہ ہے اونچی کرے، حسین کے قدموں پر بوسہ دے کر کہتے ہیں اکبر کا بابا؟ فرماتے ہیں ہاں۔ مولا آپ نے اکبر کی برچھی میں ہاتھ ڈالا، مولا آپ کی ہے نہیں نکلی، قاسم کے ٹکڑے چنتے ہوئے بھی نہیں نکلی، عباس کی لاش پہ گئے کمر ٹوٹی ہے نہیں کی، جوان مہمان اٹھائے مولا تیری ہے نہیں نکلی۔ فرماتے پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ مولا سوال نہیں ہے، کربلا میں کبھی آپ کی بھی ہے نکلی؟ حسین کہتے تو سید ہے، میری نسل سے ہے، تجھے بتاتا ہوں تو میرے ماتمیوں کو بتائی، شاید کوئی غریب کی غربت پہ ہے کر لے۔ فرماتے کربلا میں 2 مقام ہیں جہاں حسین کی ہے نکل گئی۔ مولا کون سے؟ فرمایا پہلی دفعہ ہے نکلی جب اصغر کو تیر لگا، دوسری دفعہ ہے نکلی جب مجھے سکینہ میدان میں ملنے آئی۔ ہاتھ ہو تو جوانوں ایک دفعہ آج منت کر رہا ہوں، سر تک لے جانا۔ ماتم کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے، جناب زہرا آپ کی گواہ بن جائے گی۔ محمد مہدی کہتے ہیں مولا اکبر کی برچھی پہ ہے نہیں نکلی، اصغر کے تیر پہ کیوں؟ ماتم کر کے شبیر فرماتے ہیں اس حرم الحرامی نے اس وقت میرے بچے کو تیر مارا جب میں اصغر کا منہ چوم رہا تھا۔ فرمایا میرے لب اصغر کے رخسار پہ، جو شرما رہے ہو نہ شرمانا، سب کو خیرات بی بی نے دے دی ہے۔ حوصلہ سید، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ منظر ایسا بن رہا ہے کہ جو سوچ سے باہر ہے۔ حوصلہ میرا چندہ، حوصلہ کس کے شخصیت کو حوصلہ دوں؟ یار آپ کے سجاد مولا فرماتے ہیں کربلا سے شام تک کتے شمر کے کام ہی 2 تھے۔ مولا کون سے؟ فرمایا یا میری پشت پہ تازیانے مارتا تھا، یا جب حرامی کا دل کرتا ایک ہاتھ سے میری سکینہ کے بال پکڑتا، دوسرے سے تماچے مار کے کہتا بلا اپنے چچا عباس کو۔ بس صدقے ہو جاواں، ہون ہے کیتی دے جی میں ہے تو حسین خیرات عطا کر دی۔ بیٹھ جاؤ میرا بیٹا، بیٹھ جاؤ میرا بیٹا۔ میں نے کہا تھا نا کہ خیرات والے لوگ ہو یار آپ۔ اگلے جملے پر یا آپ اٹھ کے مجھے، میرے بھائی بھی ہیں، خود مولا کے شاعر بھی ہیں، نقیب ممبر بھی ہیں، یہ بھی پڑھنے والے قاسم شاہ جی ادھر ربیع مخدوم صاحب یہ سردار بیٹھے ہو، ماتمی بیٹھے ہو، یا مجھے مارو گے اگر سمجھ آ گئی، یا گھر تک خود ہے کرتے جاؤ گے۔ سجاد علیہ السلام فرماتے جب بھی یہ حرام زادہ شمر میری معصومہ کو ظلم کے تماچے مارتا، میری سکینہ مجھ سے منہ چھپا لیتی کہ مجھے تماچے لگتے میرا سجاد نہ دیکھے، میرا ایک بچ گی بابا۔ ابھی جملہ آگے ہے جس پر میں نے معافی مانگی ہے، بچوں ہاتھ کھولنا، جو جوان بیٹھے ہو تو میں سیدہ کا واسطہ دے رہا ہوں، ہاتھ کھول دینا، آپ کے ہاتھوں کو دیکھنا، سیدہ خیرات دے دے گی۔ سجاد فرماتے ہیں جب آیا نا شام کا بازار، اللہ جانے اس حرامی نے کیسا ظلم کیا، جو شام تک مجھ سے منہ چھپا چھپا کے چلتی تھی، وہی سکینہ چہرے سے بال ہٹا کے کہتی ہے سجاد اب دیکھ میرا گوشت ختم ہو، اور سجاد اب میرے چہرے پہ ہڈیاں بچ گئی ہیں، اور سجاد سے کہے مجھے مارے میرے منہ پہ نہ مارے۔
آپ کو حکم میں نہیں چھوڑ رہا منبر ہے، لیکن مجھے ڈر لگ گیا ہے، مجھے ڈر، آپ ہاتھ نہ باندھے، آپ حکم کریں۔ نہیں پڑھی جاتی حقیقت، قسم سے جو کتابیں بھری پڑھی آپ کو سنا ہی نہیں سکتے ابھی۔ بس آخری بات ہے، یا میں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، پتہ نہیں کس انداز سے اس بغیرت ظلم کرتا تھا۔ خود سجاد نے پوچھا کہ تیرے زخم کیسے بنے؟ بی بی فرماتے جب مارتا اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے، میری منزل آ گیا ورنہ میں یہی کھڑا رہتا۔ ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنا ہے غربت معصومہ کا، کہ تیرے گریہ عبادت میں اضافہ ہو جائے گا آپ کے۔ جب اس دربار میں آل محمد کا قافلہ پہنچا، جہاں آل محمد کے کسی گھر کی کنیز کی نالین بھی نہ جاتی، 11 فٹ اس حرامزادے یزید کا تخت اونچا ہے، یہ 11 فٹ اونچا بیٹھا تھا زمین سے، چپ کر کے زمین پہ کھڑی تھی حسین کی غریب بہنیں، آخر میں کھڑی تھی 4 سال کی معصومہ۔ جو مسجد امیہ ہے نا شام میں، اس کی جو حوصلہ، اس کی جو پچھلی دیوار ہے، اس وقت وہاں بڑے بڑے روشن دان تھے دروازے جتنے، وہاں اموی عورتیں کھڑے ہو کر، معافی دے دو، آل محمد کے گھر کے پردہ داروں کا معذاللہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہیں پہ کھڑی تھی یزید کی بیٹی رملہ، رملہ کی نگاہ پڑی 4 سال کی سیدہ زادی پر۔ پہنچ گئے ہیں جو پہنچ گئے ہیں، میری قسم سے میرا دل کرتا ہے میں تھوڑے گلے چ باما پا کے بیان کرا۔ ہم سن کو ہم سن سے پیار ہوتا ہے، حوصلہ پر۔ یزید کی بیٹی نے باپ کو پیغام بھیجا، میرا دل کرتا ہے میں اس بچی سے ملوں۔ یہ بغیرت کہتا ہے تو شہنشاہ کی بیٹی ہے، وہ تیرے دربار کے قیدی ہیں، تیرا معیار ہے تو قیدیوں سے ملے۔ بچی نے ضد کی، یہ بچی کی ضد کے سامنے مجبور ہوا، کہتے بھیجو رملہ کو، میں ماتم کروں ثواب تمہیں ہو۔ جیسے یزید کی بیٹی دربار میں داخل ہوئی نا، اور ماتمی عزادار سادات عظام جو بغیرت 9 گھنٹوں سے علی کی بیٹیوں کے سامنے ناچ رہے تھے، انہوں نے یزید کی بیٹی کو دیکھ کے آنکھیں بند کی۔ اتنی تڑپی زینب عالیہ کے رسیاں ٹوٹ گئی۔ آواز آئی ہے، نانا بے حیاؤں کی بیٹیوں کا احترام۔ جو تھک گیا ہے وہ بی بی سے معافی مانگ لے، میں چھوڑنے لگا ہوں منبر۔ آگے ماتم کی صدا ہے، دعا میں نے آپ کے لیے کر لی، بس کر دو۔ رملہ چلتی چلتی معصومہ کے سامنے آئی، السلام علیکہ یا ایتھا الاسیرۃ الصغیرہ، اے چھوٹی قیدن بی بی میرا سلام۔ جو ہے نہ کرے وہ گھر جا کے صبح کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز ہدیہ سیدہ سکینہ پڑھ کے جوان ضرور کہے بی بی میری ہے ہی نہ نکلی، بی بی آپ کیوں نہیں مجھے خیرات ملی۔ سجاد کی پاک بہن نے جواب دیا، رملہ نے سنا نہیں۔ رملہ کہتی ہے بی بی آپ میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اب بی بی بولے نہیں، بلا تشبیہ سیدہ نے اشارہ کیا۔ بی بی کہتی ہے رملہ میرے گلے والی رسی اتنی تنگ ہے، میں بولتی ہوں میری آواز میری گردن سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی اور منظر بن گیا ہے، کوئی خیرات بن گئی ہے۔ یہ منظر میں نے بڑی دیر کے بعد یوں دیکھا ہے بنتا ہوا، میرا دل کرتا ہے میں مر جاؤں۔ معافی دینا اور حوصلہ کرنا ختم، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ رسیاں کھلی میری پاک سیدہ کی۔ بی بی کہتی رملہ میرا بھی سلام۔ رملہ کہتی بی بی میں شہنشاہ شام کی بیٹی ہوں۔ یہ بیٹیوں کو پتا ہے، آپ کو نہیں۔ بیٹی غریب کی بھی ہو نا، اسے اپنے بابا پہ ناز ہوتا ہے۔ معصومہ کہتی ہے تو ہوگی شہنشاہ شام کی بیٹی، میں کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں۔ جو اب ہے نہ کرے، اللہ کرے وہ شیعہ گھر کا جوان نہ ہو۔ جب رملہ کو پتا چلا یہ بڑے شہنشاہ کی بیٹی ہے، رملہ آگے بڑھ کر ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بی بی پھر یہ میرے در کو دیکھ۔ نہیں آیا وہ مجلس میں جو سمجھ نہ سکا، دروں کا نام آیا، سجاد کی بہن تڑپی، آواز آئی رملہ جو پوچھنا چاہتی ہے در تیرے نہیں۔ حوصلہ، بی بی کس کے؟ فرمایا در میرے ہیں۔
बस कर दूं? भाई कह रहे हैं बस कर। रमला कहते बीबी ये दुनिया का उसूल है, जिसकी कोई चीज गुम हो जाए वो निशानी दे के लेता है, अगर आपके हैं तो निशानी दिए। हुसैन की बेटी कहती है जा अपनी माँ से कहे तेरे दौर उतार के देखे, अगर इन पे खून लगा है तो फिर मेरे हैं, अगर नहीं लगा रमला तो फिर दौर तेरे हैं। रमला दौड़ी, उतारा, देखा खून लगा है, वापस आई फिर दरबार में, या उठो मुझे मारो या एक दफा जहमत करो हुसैन की बेटी की गुर्बत पे है करना। रमला बिला तस्बीह हाथ बढ़ा के कहते बीबी आपने सच फरमाया था, वाकई ये दौर आपके है, इन पे खून लगा हुआ है। बीबी हमने धोने की कोशिश की, ये खून धुला भी नहीं, आप कबूल करें दौर आपके हैं। सज्जाद की बहन कहती अब तेरे हैं, अब मैंने रमला नहीं लेने। बीबी क्यों? फरमाया रमला मैंने क्या करने हैं, जहां बेटियां दौर पहनती हैं मेरी जगह ही खत्म हो गई। और रमला अब हुसैन की बेटी और पूरी जिंदगी दौर ना पा सकेगी, और मेरे दौर नहीं उतरे और मेरे कान जख्मी हो गए। अब आप कह रहे हैं जुमला पढ़े तो आपके हुक्म की तामील है। अब जुमला समझना सही, आप इधर मेरे करीब आ जाए। जो भाई गरीब होता है ना, गरीब भाई, अब ईद आ गई है, गरीब भाई से बहन ईद नहीं मांगती, उस भाई से कहती है तू अपनी कोई जरूरत पूरी कर। लेकिन जब वही गरीब की बहन मरे, उसी भाई से कहती है कुछ कर, कफन खुद दे, वरना लोग कहेंगे गरीब की बहन थी किसी और ने कफन दिया। जितना गरीब था हुसैन, बीबी ज़ैनब ने भाई को कफन माफ नहीं किया, फट्टी अबा का कफन सजाद ने फूफी को दिया। जितना गरीब था मशहद वाला रिजा मौला, कौम वाली बीबी ने भाई को कफन माफ नहीं किया। तक्की मौला ने मदीने से मौजे से आके फूफी को कफन दिया है। अल्लाह जाने कितना गरीब था सजाद, जो 4 साल की सकीना सजाद को कहती रही तू मुझे कफन न दे, और सजाद मैं